منبر رسول پر رونق افروز باوقار معظم مکرم محتشم لائق صد عزت و تکریم علماء اہل سنت، بالخصوص آقائی مولائی سیدی سندی حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی اور محفل پاک میں تشریف فرما، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنارے، یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسونت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے، کوشش کر لیں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آج اس محفل کا دولہا بن کر کے بغداد والے غوث کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے، لیکن رونا اس بات کا ہے، بہت غور سے سننا، بات کڑوی لگے تو اٹھ کے جا سکتا ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میں نے ایک جملہ بولا کہ سرکار غوث پاک کا شہزادہ ہمارے اور آپ کی محفل میں مہمان خصوصی بن کے آیا ہے، لیکن ہماری قوم کے جو دیکھنے کے زاویے ہیں نا وہ الگ الگ ہیں۔ مفتی نعیم صاحب، مفتی مظفر صاحب ذرا تھوڑا سا الگ الگ زاویے ہیں۔ اگر کوئی سید زادہ مرسیڈیز سے آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بغداد سے آیا ہے، اور اگر کوئی سید سادہ دل چلا آئے تو ہم سوچتے ہیں نہیں، اس کے پاس تو شجرہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ بھائی ضروری نہیں ہے جو مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے آئے وہ شان والا بیٹا ہے، بیٹا بہرحال بیٹا ہوتا ہے، چاہے وہ گاڑی سے چل کے آئے چاہے وہ پیدل چل کے آئے، بس یہ دیکھ اس کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ کون سا ہے۔ مجھے کوئی رضوی سمجھ کے نہ سنے، اشرفی سمجھ کے نہ سنے،
مداری سمجھ کے نہ سنیں، اگر سمجھ کے سننا ہے تو حضور کا نوکر سمجھ کے سننا، بات سچی ہو تو دل پہ لکھ کے لے کے جانا، اور جھوٹی ہو تو واپس کر جانا، واپس کر جانا۔ مدینے والے یہ کہتے ہیں اگر کوئی انڈیا سے ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ عقیدہ کیسا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں بریلی کے احمد رضا کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو مدینے والے کہتے ہیں اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھتے ہیں یہ خدا والا بھی ہے، مصطفیٰ والا بھی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معذرت کے ساتھ بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، بہت غور سے سننا۔ آج اس دور میں گاڑی معیار نہیں ہے، اونچی پگڑی معیار نہیں ہے، شجرہ نہیں مانگیں گے۔ اگر مدینے والے پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں تو بریلی والے بھی پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کئی سیدزادوں کی موجودگی میں یہ جملہ کہا تھا، اور ایسے سیدزادے نہیں، چکبندی والے نہیں تھے جن کے آج تک شجروں کے جھگڑے نہ نبٹ سکے۔ میں نے ان سیدزادوں کے سامنے کہا تھا کہ جو حسبی سید بھی ہیں، نسبی سید بھی ہیں، اور میں آج بھی کہتا ہوں میں ان سیدوں کو سید مانتا ہوں جو بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی۔ کیا بات ہے! اگر بات غلط ہو تو واپس کر جانا۔ میں کیوں مانتا ہوں ان سیدوں کو سید جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں؟ بچے بھی میری بات سمجھیں گے، بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھنا، پھر بتاؤں گا، 10 بار بتاؤں گا۔ اگر کوئی گھر ایسا ہو جس کے بارے میں میرا باپ یہ کہے بیٹے یہ وہ لوگ رہتے ہیں، جب گاؤں میں ہمیں کوئی رہنے نہیں دیتا تھا تب یہ جو اونچی چوکھٹ ہے نا، اس گھر کے لوگوں نے ہماری عزت بچائی تھی۔ اگر میرا باپ کسی کے حوالے سے کہے بیٹے یہ جو سامنے رہتا ہے نا، یہ وہ ہے جس نے ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا تھا، بیٹے جب چھت نہ تھی ہم پانی میں بھیگ رہے تھے تب اس نے ہمیں چھت دی تھی، تو لائق اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری زندگی اس کی وفاؤں کو یاد رکھے کہ اس نے ہمارے باپ کو کھانا کھلایا تھا، اس نے ہمارے باپ کو پانی پلایا تھا۔ اگر یہ تیرے میرے باپ کا رشتہ ہو سکتا ہے تو پھر رسول پاک کا رشتہ کیسے رہا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سیدزادوں سے جو کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے ہیں، مجھے بتا تو صحیح، جب علم غیب پہ فتوے لگ رہے تھے تب تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جب نبی کو بے غیب کہا جا رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب نبی کے نسل اور اصل کو گالی دی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ حضور اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے تب تم کہاں تھے؟ تو جو اصلی نسلی سید ہے وہ کہتے ہیں بیٹے جب تک زندہ رہنا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ماننا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کی عظمت پر حملے ہو رہے تھے تب بچانے کے لیے بریلی کا احمد رضا آیا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے مفتی صاحب! کوئی جواب بتائیے وہ کیسا سید ہے جو نبی کے نوکر سے پیار نہ کرے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج نہیں آج کے بعد بھی لوگ سنیں گے، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک لائن ایسی دکھا دو جو اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کے لیے لکھی ہو، اور لکھی بھی تو کیسی لکھی؟ کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اگر لائن بھی لکھی تو اپنا تعارف کیسے کرایا؟ کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری انتظار صاحب قبلہ، قاری عبدالوکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
مجھے بتائیے پوری زندگی اعلی حضرت نے جو لکھا، بولو کس کے لیے لکھا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بولیں کس کے لیے؟ حضور کے لیے، زور سے کس کے لیے؟ ابھی سب نہیں بولے، میں سب سے بھیک بھی نہیں مانگ رہا ہوں، میری گزارش ان سے ہے جو اعلی حضرت کو اعلی حضرت مانتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اتنی زور سے بولو جو کم سے کم منافقوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ کس کے لیے؟ اگر سب کچھ حضور کے لیے کیا گئے، قسم خدا کی، پھر سیدوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب اعلی حضرت کی حمایت کریں۔ بولو بنتی ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری بنتی ہے، اور بلا وجہ نہیں کہتے ہم، قسم خدا کی ہمارا اپنا ماننا ہے۔ اعلی حضرت کیا ہے یہ سیدوں نے بتایا ہے، اور سید کیا ہے یہ اعلی حضرت نے بتایا ہے۔ نہ کل اعلی حضرت اصلی نسلی سیدوں سے جدا تھے، نہ آج اصلی نسلی سید اعلی حضرت سے جدا ہیں۔ ہاں میں بڑی بات نہیں کہتا، پوچھو نا اعلی حضرت کون ہے، تو ان سے کیا پوچھنا ہے جن کو پہچاننے کے لیے شجروں کی ضرورت پڑے، ان سے پوچھنا شجرے جن سے پہچانے جاتے ہیں چلما رہا کی زمین پہ، ان سے پوچھ کون ہے اعلی حضرت۔ آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امان سلامت رہے۔ ہے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت اچھا۔ سید صاحب قبلہ تشریف لائے، میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں، میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں۔ علاقے والوں میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا، میری ملاقاتیں آپ سے کم ہوتی ہیں، لیکن سنیے میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا ہوں، سب کے بھلے کے لیے بول رہا ہوں۔ اگر فلاح چاہتے ہو نا تو ایسے سید کا دامن تھام لو۔ بریلی سے آواز آتی ہے سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ہے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، کیا بات ہے۔ جو اپنوں وفاداروں کو نہ پہچانے تو کم سے کم ہمیں سوچنا پڑے گا، جو حضور کے وفادار کو نہیں پہچانتا وہ غریب مرید کو پہچان لے گا۔ برا نہ مانیے، میں پیروں کا مخالف نہیں، اللہ کا شکر ہے، میرا پیر چکبندی والا پیر نہیں ہے، میرے پیر کو دنیا تاج شریعہ کہتی ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں نے اس کا دامن تھاما ہے جس کا نام آئے تو بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں، اس کا دامن تھاما ہے۔ اور سنیے، جھگڑا تو بات اعلی حضرت تک نہیں، اب بات غوث پاک تک ہونے لگی ہے کہ میرے ابا غوث اعظم سے افضل تھے، میرے دادا غوث اعظم سے افضل تھے۔ میں نے کہا چل مان لیا، لیکن ایک بات بتا، سیدھی بات بتا، جب غوث پاک یہ کہتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو دو باتیں مان، یا تو اپنے باپ کو ولی مت مان، ولی مانتا ہے